الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذ استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ 25 پارہ ہے، 25واں، اور سورہ زخرف آیت نمبر 13، بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ ہے، تقریباً سب لوگوں کو آتی ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم اس طریقے سے ہے کہ تم ان کی پیٹھ پر ٹھیک ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، ثم تذکروا نعمت ربکم اذ استویتم علیہ وتقولوا، جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو اور یوں کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور یہ ہمارے قابو میں نہ تھی، ہم اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام اپنی ناقہ پر، ڈاچی بھی ہم جسے کہتے ہیں، گدھے پر بھی سواری کی ہے جس کا نام یفور تھا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے نکلنے لگتے تو مسجد نبوی شریف میں 2 نوافل ادا کرتے، 2 نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ جب سواری کے اوپر بیٹھنے لگتے تو 3 مرتبہ فرماتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر 3 مرتبہ یہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ سب 3 بار پڑھ لیتے تو پھر یہ کلمات خیر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ جو دعا 25ویں پارے کی آیت کریمہ ہے اس کی تلاوت فرماتے، اور جب آپ کشتی کے اوپر سفر کرتے اس وقت یہ کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہاں کے حکم ہے جب تم سواری کے اوپر بیٹھو تو ٹھیک ٹھیک بیٹھو، اور عام زندگی میں بھی ہم گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کی بھی ہماری تربیت فرمائی گئی ہے۔ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ حضور نے ہمیں بتایا ہے، کہیں مہمان جائیں تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ فرمایا ہے، چارپائی پہ آپ بیٹھا کرتے تھے اس کا بھی طریقہ تھا۔ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتائی ہے، گھر میں کیسا بیٹھنا ہے، جب مہمان جائیں اس وقت کیسے بیٹھنا ہے، جب ہم کھانا کھانے لگیں پھر وہ مختلف طریقے بتائیں، اس انداز میں جب آپ کھانا کھائیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم، تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اب دیکھو سواری کو نعمت کہا جا رہا ہے کہ جس نے تجھے منزل کے اوپر لے جانا ہے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ آج وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے پاس اپنی سواریاں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسے سواری ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، تندرستی بھی ایک نعمت ہے۔ ہمارے حافظ صاحب کے بچے شبیر صاحب کا بیمار، اللہ انہیں بھی صحت یابی دے، اور پھر اس کے بعد کتنا تندرستی تو 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری یہ جو ایمان ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ایمان سے آگے کیسے ایمان کیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، جن کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ بھی نعمت ہے درجہ بدرجہ۔ تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، تو ہمیں ہر حال میں اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ پھر جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے اس وقت بھی آپ مسجد میں آ کر 2 نوافل ادا فرماتے۔ تو ہمیں بھی اب ہمارے یہ دیہاتوں میں نا پہلے
یہ رسم تھی، رواج، کہ جب دولہا تیار ہوتا ہے، بارات تیار ہوتی ہے، جو دولہا ہوتا تھا وہ وضو کر کے مسجد میں جاتا، مسجد میں 2 نوافل ادا کرتا، پھر وہ اپنی بارات لے کر جاتا۔ اور آج حکم بھی یہی ہے کہ مساجد میں نکاح کیا جائے، یہ برکت بھی ہوتی ہے۔ آج ہمیں اس میں اپنے کلچر کو واپس لانا چاہیے۔ چلو آگے پیچھے تو نہیں ہے، یہ خیر کا سفر، ہم تو مدینے میں جائیں تب بھی ہم مطلب مسجد میں آ کر 2 نوافل ادا نہیں کرتے، جبکہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو قرآن مجید پھر آگے فرمایا کہ انسان یہ جو سواری تم چلا رہے ہو، تمہارا کنٹرول ہے، اس میں تمہاری کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا کنٹرول تمہیں دیا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ تم اتنی تیز گاڑی کو، ہوائی جہاز کو کنٹرول کرتے ہو، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کے بغیر نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اب دیکھ کوئی بھی مسافر جاتے نا تو والدین دعا کرتے، اچھا پتر خیر نال جا تو خیر نال واپس آ۔ تو ہم نے دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، ہم ایک یہاں مسافر کی حیثیت رہ رہے ہیں، اور جیسے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، تو اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اے بندے، اے انسان، تو یہ غور کر، تو بھی ایک سفر کر رہا ہے، تو ایک سفر کر رہا ہے، ایک دن تو پھر اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو آدمی مسافر ہوتا ہے وہ کہیں جا کر اپنا دل نہیں لگاتا، اسے پتہ ہے کہ میں نے چند لمحوں کے بعد یہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، ہر آدمی اپنے وقت کے مطابق جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے یہ مختصر سا ترجمہ و تفسیر جو ہم نے بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس بات پہ بھی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کا موقع دیا، سجدہ ریز ہونے کا موقع دیا، اور اس وقت ہم اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا ذکر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ جیسے ہم آتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے پاس بھی سواریاں ہیں، حضور کا فرمان اچھی سواری حضور کو پسند تھی، اچھا گھر پسند تھا، اور لہٰذا ہمیں بھی جو بھی سواری رکھیں، چھوٹی ہو، بڑی ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، جو بھی ہو، تو اچھا ہونا چاہیے، جہاں تک تاکہ راستے میں پرابلم نہ ہو۔ فیملی ساتھ ہو، پرابلم ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو چیز حضور کو پسند ہے، اللہ کرے ہم امتی کو بھی وہی پسند آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہماری یہ مختصر سی حاضری پروفیسر نعیم صاحب کی کاوش ہے، یہ محبت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سستی بھی ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیدار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوا کہ جو لوگ کرتے ہیں، ابھی سوال پہ جواب دے دیں کہ جو لوگ مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں اور 2-3 سال کے بعد اس کو چینج کر لیتے ہیں، تو وہ تو بھی حق میں جانے کو ہے۔ بالکل حق میں جانے پہ اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ نے انہیں دیا ہے تو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حرام کا پیسہ نہ ہو، مطلب رشوت کا پیسہ نہ ہو، دوسرے کا مال غصب نہ کیا ہو، اور کوئی دھوکہ اور فراڈ کا پیسہ نہ ہو، منی لانڈرنگ کا پیسہ نہ ہو، حلال کا دیا ہے۔ دین اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، اچھی گاڑی دینے سے نہیں روکتا، اچھا لباس پہننے سے نہیں روکتا۔ بہت قیمتی آپ لباس پہن سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہاں کسی دوسرے کا مال نہ ہو۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ سواری اچھی رکھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ خوش نصیب ہے جس کا گھر ہوادار ہے، کھلا گھر ہے۔ اگر یہ تو نہیں ہے کہ ہم مطلب ہر ایک آدمی کو شک کی نگاہ کے دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، تو جسس میں نہ پڑھو۔ اللہ نے دیا ہے تو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے، وہ اس حق میں ہے، اس میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے۔ اور کی بات آپ بھی پھر وہ 150 سوزوکی جو ہے وہ خریدیں۔ میں نے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کے خریدیں گے انشاءاللہ۔ گاڑی کے ہمیں دعا دینا، آمین، بہت شکریہ۔